أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سامعین کرام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں خاکسار نے ایک بے علم مولانا فضیل ایاز احمد صاحب کی ایک مفصل ای میل پڑھ کر آپ لوگوں کو سنائی تھی۔ آج دوبارہ اس مفصل ای میل کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب آئندہ الغلام.com پر اس مفصل ای میل کے جواب میں میرے مفصل جوابی مضمون کو دوبارہ ضرور آپ پڑھیں گے، اور وہاں پر مولانا صاحب کی یہ مفصل ای میل بھی انہی کے الفاظ میں درج ہوگی۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے مذکورہ بے علم مولانا صاحب کے اٹھائے گئے بے بنیاد اعتراضوں میں سے صرف ایک بے بنیاد اعتراض کا قرآن کریم کی روشنی میں جواب دیا تھا۔ جیسا کہ انہوں نے خاکسار کے دعویٰ کے سلسلے میں یہ اعتراض کیا تھا کہ آپ نے یعنی خاکسار نے ذکی غلام ہونے کا دعویٰ کر رکھا ہے، جو قرآن کریم کی آیات کے ہی خلاف ہے، کیونکہ پیشگوئی مجھ موت کا آپ مصداق ٹھہر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ پیشگوئی کے الفاظ اس کے متحمل ہی نہیں۔ یہ پہلا اعتراض انہوں نے اپنی مفصل ای میل میں مجھ پر کیا تھا۔ خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں مولانا کے اس اعتراض کے جواب میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 50 پڑھی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے ان لوگوں پر غور نہیں کیا جو اپنے آپ کو پاک ٹھہراتے ہیں، زکی ٹھہراتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی جس کو چاہے پاک قرار دیتا ہے، زکی بناتا ہے یا زکی ٹھہراتا ہے، اور وہ کھجور کی گٹھلی کی لکیر کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اسی طرح سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ نجم کی آیت 33 میں بھی فرماتا ہے: فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ بس اپنے نفسوں اور اپنی جانوں کو پاک یعنی زکی مت ٹھہراؤ، اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر فرمایا ہے کہ انسانوں کو اپنے آپ کو زکی یعنی پاک اور نیک قرار دینا نہیں چاہیے، اور نہ ہی سامعین کرام میں اس طرح اپنے آپ کو زکی قرار دیتا ہوں۔ ہمارے درمیان تنازع یا ہمارے درمیان موضوع بحث
کیا ہے؟ ہمارے درمیان موضوع بحث محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو بشارت دیے گئے ایک ذکی غلام کا موضوع ہے یا تنازع ہے. اور جیسا کہ سورۃ النساء کی آیت 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بَلِ اللَّهُ یُزَکِّی مَن یَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک قرار دیتا ہے. یعنی وہ جسے چاہے پاک اور نیک قرار دے دے، یعنی ذکی بنا دے. یہ اللہ کا اختیار ہے، اس کا علم ہے، اس کی دلوں تک نظر ہے. ہم انسان تو اپنے ظاہر کو دیکھتے ہیں یا دوسرے انسانوں کو ظاہر کو دیکھتے ہیں اور اس پر فیصلے کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ہر انسان کے دل پر نظر ہے، اس کو حقیقت کا علم ہے. وہ بہتر جانتا ہے کہ کون ذکی ہے کون نہیں ہی ذکی. اس لیے لوگوں کو اپنے آپ کو ذکی نہیں قرار دینا چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے لوگوں کو بھی اپنے آپ کو ذکی قرار نہ دیا کرو. لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ مجھے علم ہے کون ذکی ہے تم میں سے. اس لیے اگر میں کسی کو ذکی قرار دے دوں تو سمجھو کہ میں نے سچ کہا ہے اور وہ باقی بندہ وہ ذکی ہوگا. میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں جواباً کہا تھا اس مولانا صاحب کو کہ 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک غیر شادی شدہ لڑکی موسیٰ مریم علیہ السلام کو ایک ذکی غلام کی بشارت دی تھی، اور پھر اپنے وعدہ کے مطابق اس کے گھر میں ذکی غلام یعنی سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بن باپ پیدا بھی کیا تھا. تو سامعین کرام، کیا وہی زبردست طاقتوں والا خدا آج محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو بشارت دیے گئے ذکی غلام کو جماعت احمدیہ میں اپنے وعدہ کے مطابق کیا پیدا نہیں فرما سکتا تھا؟ یقیناً پیدا فرما سکتا تھا. اور آج اگر اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم سے کیا ہوا اپنا یہ وعدہ جماعت احمدیہ میں خاکسار یعنی عبد الغفار جمبا کے وجود میں پورا فرمایا ہے تو اس میں اچنبے کی کون سی بات ہے؟ اپنے وعدہ کو پورا کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام یعنی قرآن کریم کی کس آیت کی خلاف ورزی کر ڈالی؟ جیسا کہ یہ مولانا صاحب کہتے پھر رہے ہیں. مولانا صاحب افسوس تم جیسے جاہل محمودی مولویوں پر کہ تم مچھر کو تو چھانتے ہو لیکن اونٹ کو نگل جاتے ہو. آج میں اس بے علم ملا کے اگلے یعنی دوسرے دعوے یا اعتراض کی طرف آتا ہوں. وہ لکھتے ہیں یہ پیشگوئی یعنی پیشگوئی مسیح موعود کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیشگوئی جتنی مرتبہ بھی پوری ہوگی وہ مسیح موعود کی نسل میں ہوگی. ایک نیا انہوں نے ایک سوال کھڑا کر دیا ہے، اعتراض کیا ہے مجھ پر. سامعین کرام، میں اس مولانا صاحب کے جواب میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ عیسائی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ ابن اللہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ عیسائیوں کا خالی دعویٰ ہے اور ان کے پاس اپنے اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اسی طرح مسلمان حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو زندہ باجسم عنصری آسمان پر چڑھا کر بیٹھے ہوئے ہیں ہزاروں سال سے، اور یہ بھی ان کا ایک خیالی دعویٰ ہے اور ان کے پاس اپنے اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اسی طرح یہ مولانا صاحب جو لکھتے ہیں کہ پیشگوئی مسیح موعود جتنی مرتبہ بھی پوری ہوگی وہ مسیح موعود کی نسل میں ہوگی. اس مولانا صاحب کا بھی یہ ایک فرضی دعویٰ ہے اور ان کے پاس اپنے اس دعویٰ کی کوئی دلیل نہیں ہے. اگر ان کے پاس اپنے اس دعویٰ کی کوئی دلیل ہوتی تو اپنی مفصل ای میل میں یہ اعتراض اٹھاتے ہوئے یہ سوال اٹھاتے ہوئے اس دلیل کو پیش کرتے، جبکہ انہوں نے کوئی دلیل پیش نہیں کی اور نہ ہی کوئی دلیل اس کے پاس ہو سکتی ہے. سامعین کو یہ بھی واضح رہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسیح موعود میں بشارت دیا گیا ذکی غلام ایک ہی وجود اور یہ ایک ہی پیشگوئی ہے. اس الہامی پیشگوئی مسیح موعود نے جماعت احمدیہ میں ایک ہی دفعہ پورا ہونا ہے. لہذا اس پیشگوئی کا ایک سے زیادہ دفعہ پورا
ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پیش گوئی ایک ہے، زیادہ دفعہ کیسے پوری ہو جائے گی؟ ذکی غلام کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے سامعین کرام 13 الہامی بشارتیں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی، جن کی تفصیل میں بارہا اپنے خطبات جمعہ میں بھی اور اپنے مضامین میں بھی لکھ چکا ہوں اور بیان کر چکا ہوں. آج پھر میں اس کے متعلق تھوڑی سی تفصیل آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلی الہامی بشارت اس طرح ہے، یہ 1881 میں ہوئی تھی اور تذکرہ صفحہ 29 پر اس کا ذکر موجود ہے، سامعین وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. اس الہامی بشارت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمدی مریم کو مخاطب کر کے، یعنی حضرت مرزا غلام السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ انا نبشروک بغلام حسین، یعنی ہم تجھے ایک حسین غلام کے عطا کرنے کی خوشخبری دیتے ہیں. دوسری جو ہے الہامی بشارت، یہ مفصل الہامی پیش گوئی ہے جو 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں موجود ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ محمدی مریم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے آپ علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا. سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے. اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پامیں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آمیں. آگے اللہ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیع اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. اور پھر آگے وکانہ امرن مقضیہ تک یہ تفصیلی الہامی پیش گوئی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی. ہوشیارپور میں چلہ جو کیا تھا محمدی مریم نے، اس چلہ کے دوران اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر یہ مفصل الہامی پیش گوئی ذکی غلام کے متعلق نازل فرمائی تھی، اور اشتہار 20 فروری 1886 اسی پیش گوئی پر مشتمل ہے. تیسری الہامی بشارت سامعین کرام 1894 میں نازل ہوئی تھی محمدی مریم علیہ السلام پر. تذکرہ صفحہ 214 پر اس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نبشروک بغلام، یعنی ہم تجھے ایک غلام کی بشارت دیتے ہیں. چوتھی الہامی بشارت جو ہے وہ 1896 میں نازل ہوئی تھی محمدی مریم علیہ السلام پر، اور یہ تذکرہ صفحہ 238 پر موجود ہے اس کا تحریر. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نبشروک بغلام حلیم مظہر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء. محمدی مریم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتا ہے ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو حق اور اعلیٰ کا مظہر ہوگا، گویا خدا آسمان سے اترا. اسی طرح سامعین کرام پانچویں الہامی بشارت 13 اپریل 1899 کو ہوئی تھی. اس میں اللہ تعالیٰ محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اصبر ملیجن ساحب اللہ کا غلامن زکیہ، یعنی کچھ تھوڑا عرصہ صبر کر میں تجھے ایک ذکی غلام ان قریب عطا کروں گا. اور یہ تذکرہ صفحہ 277 پر الہامی الفاظ موجود ہیں. اسی طرح سامعین کرام چھٹی الہامی بشارت جو ہے وہ 26 دسمبر 1905 کو محمدی مریم پر الہام نازل ہوا تھا. اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے انا نبشروک بغلام نافلۃ لک نافلۃ من عندی، ہم تجھے ایک غلام کی بشارت دیتے ہیں وہ تیرے لیے نافلہ ہے، ہماری طرف سے نافلہ ہے. تذکرہ صفحہ 500. اسی طرح ساتویں الہامی بشارت جو ہے یہ مارچ 1906 کو نازل ہوئی. اس الہامی بشارت میں اللہ تعالیٰ محمدی مریم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے انا نبشروک بغلام نافلۃ لک، ہم ایک غلام کی تجھے بشارت دیتے ہیں جو تیرے لیے نافلہ ہوگا. تذکرہ صفحہ 519. اسی طرح آٹھویں الہامی جو بشارت ہے
یہ 1906 میں نازل ہوئی تھی۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ محمدی مریم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے انا نبشرک بغلام نافلۃ لک، ہم ایک غلام کی تجھے بشارت دیتے ہیں جو تیرے لیے نافلہ ہوگا۔ یہ تذکرہ صفحہ 556 پر الہامی بشارت موجود ہے۔ یہ جو میں نے اب 6، 7 اور 8 الہامی بشارتیں پڑھی ہیں نا، ان تینوں الہامی بشارتوں میں اللہ تعالیٰ نے غلام کی بشارت دی ہے بطور نافلہ۔ ان میں تینوں میں بشارت براہ راست نافلہ کی نہیں ہے، بلکہ غلام کی بشارت ہے، اور اس کو اللہ نے بطور نافلہ قرار دیا ہے کہ میں بطور نافلہ آپ کو دوں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ براہ راست بشارت نافلہ کی دیتا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا انا نبشرک بنافلۃ لک، بنافلۃ یعنی میں تجھے ایک نافلہ کی بشارت دیتا ہوں، تو لازمی بات ہے کہ پھر یہ نافلہ ضرور پوتا ہوتا۔ اب بشارت اللہ تعالیٰ نے ان تینوں 6، 7، 8 الہامی بشارتوں میں براہ راست غلام کی دی ہے، اور اس کو فرمایا ہے کہ وہ نافلہ ہوگا تیرے لیے۔ اور انہی الہاموں کی وجہ سے، الہامی بشارتوں کی وجہ سے حضور سامنے یعنی محمدی مریم نے اس الہامی بشارتوں کو ان کو اپنے ایک پہلے پوتے پر چسپاں کیا تھا۔ پہلا پوتا کون تھا؟ مرزا نصیر احمد ابن مرزا بشیر الدین محمود احمد۔ 1905 کے بعد انہوں نے اس پر چسپاں کیا، 1907 کے قریب وہ پیدا ہوا تھا۔ تو بعد ازاں وہ پوتا اللہ تعالیٰ نے فوت کر لیا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو ملہم اجتہاداً ان الہامی بشارتوں کو اپنے پوتے کے متعلق سمجھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ پوتا ان الہامی بشارتوں سے مراد پوتا نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس پوتے کو زندہ رکھتا، اور یہ ان الہامی بشارتوں کا، جیسا کہ ملہم کا خیال تھا، ان الہامی بشارتوں کا وہ مصداق بنتا یا اللہ اس کو بناتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پودے کو، جس کو حضور سامنے اپنی زندگی میں ان الہامی بشارتوں کا، یعنی نافلہ کی بشارتوں کا مصداق قرار دیا تھا، اللہ نے ان کو فوت کر لیا اس کو۔ تو یہ تو 8ویں بشارت کے بعد اللہ تعالیٰ 9ویں بشارت جو ہے وہ بھی 1906 میں اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے محمدی مریم پر۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام مظہر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء، ہم ایک غلام کی تجھے بشارت دیتے ہیں جو حق اور اعلیٰ کا مظہر ہوگا، گویا آسمان سے خدا اترے گا۔ تذکرہ صفحہ 554۔ 10ویں جو الہامی بشارت ہے سامعین کرام، یہ 16 ستمبر 1907 کو نازل ہوئی محمدی مریم علیہ السلام پر۔ اس الہامی بشارت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام حلیم، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ تذکرہ صفحہ 619۔ یاد رکھیں کہ 16 ستمبر 1907 کو آپ علیہ السلام کا چوتھا فرزند صاحبزادہ مبارک احمد فوت ہوا تھا۔ اچھا، اس کی وفات کے بعد یہ الہامی بشارت جو ہے انا نبشرک بغلام حلیم، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح 11ویں الہامی بشارت جو ہے یہ اکتوبر 1907 میں نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ محمدی مریم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے انا نبشرک بغلام حلیم ینزل منزل المبارک ساقیہ آمدن عید مبارک بادت۔ تذکرہ صفحہ 622۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا، مبارک احمد کی مثال ہوگا، مبارک احمد کا عکس ہوگا، مبارک احمد کی مانند ہوگا آپ کے لیے۔ اے ساقی عید کا آنا تجھے مبارک ہو۔ 12ویں الہامی بشارت سامعین کرام 6-7 نومبر 1907 کو نازل ہوئی تھی، اور یہ بھی انہی الفاظ میں نازل ہوئی جس میں مفصل الہامی پیشگوئی میں ذکی غلام کی بشارت اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو دی تھی۔ جیسا کہ اس الہامی بشارت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سآہب لک غلاما زکیہ رب حب لی ذریۃ طیبہ۔ تذکرہ صفحہ 626۔ میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش۔ 13ویں اور آخری الہامی بشارت جو ہے وہ بھی 6-7 نومبر 1907 کو ہی ہوئی محمدی مریم علیہ السلام پر۔ اس میں اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل
آمدن عید مبارکبادت عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ تذکرہ صفحہ 626۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ مولانا صاحب اور سامعین کرام کو واضح رہے کہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں جن دو وجودوں کی بشارتیں دی گئی تھی، ان میں سے لڑکے کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرما دی تھی کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، یعنی اس کے میں فرما دیا کہ وہ ملہم کا جسمانی لڑکا ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کے متعلق ملہم سے کوئی ایسا وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ وہ ذکی غلام یعنی مسلم موعود بھی اس کی جسمانی نسل میں سے ہوگا۔ کوئی ایسا وعدہ ہے ہی نہیں۔ مولانا صاحب موعود ذکی غلام جس کو اللہ تعالیٰ نے آخری الہامی بشارتوں میں مسیح مبارک احمد قرار دیا تھا، وہ ملہم کا جسمانی لڑکا تو تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ آپ کے گھر میں بطور مسیح مبارک احمد پیدا ہی نہیں ہوا تھا، لہذا وہ ملہم کا کوئی لڑکا ہو ہی نہیں سکتا۔ سامعین کرام، محمدی مریم حضرت مرزا غلام سام 26 مئی 1908 کو فوت ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کی وفات پر آپ کے بڑے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود احمد نے مخالفین کے اعتراضوں کا جواب دیا تھا۔ یعنی مخالفوں نے یہی اعتراض کیے تھے کہ مرزا صاحب سامنے یہ جتنے بھی الہام ان کو ہوئے تھے، بشارتیں ہوئی تھیں، ان کے آخری جو چوتھے لڑکے ہے مبارک احمد کے بعد تقریباً یہ 8 الہامی بشارتیں بنتی ہیں۔ تو ان الہامی بشارتوں کے مطابق کوئی وہ ذکی غلام، وہ مسیح مبارک احمد، وہ حلیم غلام کوئی نہیں پیدا ہوا مرزا صاحب کے گھر میں۔ تو نعوذ باللہ من ذالک وہ کہتے تھے کہ مرزا صاحب صاحب کا دعویٰ نعوذ باللہ جھوٹا ہے۔ تو حضرت مرزا صاحب صاحب کے وفات کے بعد آپ کے بڑے لڑکے مرزا بشیر الدین محمود احمد نے ایک مضمون لکھا تھا، اس کا عنوان انہوں نے رکھا تھا کہ صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے۔ اس مضمون کو سامعین کرام اور مولانا صاحبی انوار العلوم جلد 1 صفحات 146 تا 152 پر یہ 6-7 صفحات بغور پڑھیں۔ اس میں خود مرزا بشیر الدین محمود احمد لکھتا ہے کہ یہ مسیح مبارک احمد، یہ ذکی غلام، یہ یحییٰ موعود آئندہ زمانے میں حضور صاحب کے گھر میں ان کی نسل میں یعنی ان کے پیدا ہوگا۔ وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ ہم زندہ تینوں بھائیوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا، وہ آئندہ زمانے میں پیدا ہوگا۔ اور آپ ان کا یہ مضمون پڑھیں، صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے، اور صفحات 146 تا 152 پر تو آپ دیکھیں گے کہ جو وہ نشانیاں لکھتے ہیں اس موعود مسیح مبارک احمد کے لیے، ذکی غلام کے لیے، وہ وہی ہیں جو مسلم موعود کی مرکزی نشانیاں اور علامتیں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم پر نازل فرمائی تھی۔ تو وہ وجود ایک ہی ہے، یعنی مسلم موعود ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1908 میں مرزا بشیر الدین محمود احمد جون جولائی میں اپنے ان مضامین میں اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ مسلم موعود جو ہے، یہ موعود ذکی غلام یا مسیح مبارک احمد جو ہے، یہ آئندہ زمانہ میں پیدا ہوگا۔ ہم تینوں زندہ بھائیوں میں سے تو ہے ہی نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر 1944 میں جا کے وہ کس طرح دعویٰ کر سکتا ہے اسپیس گوئی کے بارے میں کہ میں مسلم موعود ہوں، کیونکہ وہ انہوں میں سے تو ہے ہی نہیں ہے۔ وہ اس موعود ذکی غلام نے تو، اس مسیح مبارک احمد نے تو 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہونا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ یہ اللہ کے اختیار میں تھا یا اللہ کا اپنا حق ہے، اس وجود کو، موعود کو چاہے تو مرزا صاحب کی جسمانی نسل میں پیدا کر دیتا 6-7 نومبر 1907 کے بعد، اور چاہے تو وہ آپ رسم کی جماعت میں، آپ کی روحانی نسل میں کسی جگہ بھی وہ پیدا فرما دیتا۔ یہ اللہ کا اختیار تھا۔ لیکن وہ جو 3 لڑکے مرزا صاحب صاحب کو دیے گئے تھے، زندہ موجود تھے ان کے وفات کے وقت، ان میں سے وہ مسلم موعود نہیں تھا۔ اگر مولانا صاحب یا جماعت احمدیہ قبرستان ذکی غلام کے متعلق یہ ثابت کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکے کی طرح ذکی غلام یعنی مسلم موعود کے بارے میں بھی ملہم سے یہ وعدہ فرمایا ہوا ہے کہ وہ ذکی غلام تیری ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، تو میں نہ صرف مولانا صاحب کو منہ مانگا انعام دوں گا،
بلکہ اپنے دعویٰ موت ذکی غلام مسیح الزماں پر نظر ثانی کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ کیا سامنے کرام کے کیسی طریقہ نا کہ شریف انسان کا یہی بات ہوتی ہے کہ اگر اس کی دلیل ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ دعوے کو چھوڑ دے، اس پر نظر ثانی کرے۔ میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن جماعت احمدیہ قبرستان اس کام کے لیے تیار نہیں، کیونکہ میں ثابت کر چکا ہوں کہ مسلم موت ذکی غلام موت مسیح مبارک احمد حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ تو پھر آپ علیہ السلام کا کوئی لڑکا مسلم موت کا دعویٰ اگر کرتا ہے تو وہ دعویٰ سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ مولانا صاحب، جب اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم سے ذکی غلام کے حوالہ سے ایسا کوئی وعدہ ہی نہیں فرمایا، اور نہ ہی اسے بطور جسمانی لڑکا آپ علیہ السلام کے گھر میں پیدا کیا تھا، تو پھر جماعت احمدیہ قبرستان کو چاہیے کہ وہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جھوٹے دعویٰ مسلم موت پر نظر ثانی کر لیں۔ اسی میں آپ سب کی بھلائی ہے، اسی میں حضرت مرزا صاحب صاحب کی جو جماعت احمدیہ ہے اس کا بھلا ہے، اس میں کامیابی ہے اس کی۔ آپ لوگ طاقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اپنی خواہشوں کا پابند نہیں کر سکتے، لہٰذا اولاً یاد رکھیں کہ حضور صاحب کا کوئی لڑکا اس الہامی پیشی ہوئی مسلم موت کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ ثانیاً 6-7 نومبر 1907 کے بعد اللہ تعالیٰ اس الہامی پیشی ہوئی مسلم موت کو حضور صاحب کی جسمانی نسل میں بھی پوری فرما سکتا تھا، اور آپ کی روحانی نسل یعنی آپ کی جماعت میں بھی پوری فرما سکتا تھا۔ ثالثاً اب اللہ تعالیٰ نے اس الہامی پیش گوئی مسلم موت کو خاکسار کے وجود میں پورا فرما کر اپنے فیصلے کا اعلان فرما دیا ہے کہ اس نے اس الہامی پیش گوئی مسلم موت کو ملہم کی صلبی اولاد کی بجائے روحانی نسل میں ہی پورا فرمانا تھا۔ اب سامعین کرام خود فیصلہ فرما لیں کہ مولانا صاحب کا یہ دعویٰ کہ پیش گوئی مسلم موت جتنی مرتبہ بھی پوری ہوگی وہ مسیح موت کی نسل میں ہوگی، کیا ایک سری کذب بیانی نہیں ہے؟ کیا اس فرضی دعوے کا حقیقت سے بھی کوئی تعلق ہے؟ ہرگز کوئی تعلق نہیں۔ مولانا صاحب کا خاکسار کے متعلق تیسرا دعویٰ یا تیسرا اعتراض یہ ہے، وہ لکھتے ہیں آپ نہ تو مسیح موت کی نسل ہیں نہ اصل ہیں۔ مولانا صاحب خاکسار جواباً آپ سے گزارش کرتا ہے کہ بلا شبہ خاکسار حضور صاحب کی جسمانی نسل میں سے نہیں ہے۔ There is no doubt in this fact، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ جسی طرح امام مہدی و مسیح موعود السلام حضرت مرزا غلام السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے نہیں تھے، وہ بھی نہیں تھے، میں بھی نہیں ہوں حضور صاحب کی نسل میں سے، اور حضرت مرزا صاحب کی نسل میں سے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لڑکے کی طرح ذکی غلام کو حضور صاحب کی جسمانی نسل میں پیدا فرمانے کا کوئی وعدہ ہی نہیں فرمایا ہوا۔ یہ آپ اپنے خیال میں یا آپ کے خلفاء نام نہاد یہ کام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خدا کا کوئی وعدہ نہیں ہے حضرت مرزا صاحب صاحب کے ساتھ کہ میں اس ذکی غلام کو، اس مسلم موت کو تیری لڑکوں میں سے یا تیری کم از کم جسمانی نسل میں سے میں پیدا کروں گا، کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے امام مہدی سے متعلقہ پیش گوئی کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اطرت سے باہر ایک مغلیہ خاندان کے چشم و چراغ حضرت مرزا غلام صاحب کے بابرکت وجود میں پورا فرمایا تھا، بین ہی اللہ تعالیٰ نے الہامی پیش گوئی مسلم موت کو بھی حضور علیہ السلام کی صلب سے باہر خاکسار کے وجود میں پورا فرمایا ہے۔ لہٰذا اب آپ کو بھی اور جماعت احمدیہ قبرستان کے خلفاء اور کرتا دھرتا احباب کو بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ خاکسار مسیح موعود کی صلبی نسل میں سے تو نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، لیکن اصل ضرور ہے، جس کو جماعت احمدیہ کے افراد انتظار کر رہے ہیں پیشگوئی کے مطابق، وہ اصل خاکسار الحمدللہ ثم الحمدللہ ضرور ہے۔ مولانا صاحب خاکسار کے متعلق چوتھا دعویٰ یا چوتھا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ میں نے آپ کے خطبات بھی سنے ہیں اور جلسہ کی تقاریر میں سے بھی گزرا ہوں، جن میں مجھے علوم ظاہری اور باطنی کی کوئی بھی شکل دکھائی نہیں دی۔ مولانا صاحب 1 صدی قبل مخالفین کو یعنی حضرت مرزا صاحب کے مخالفین کو بھی
پیش گوئی مسیح موت کی کوئی علامتیں مرزا صاحب میں نہیں ملی تھیں، اور وہ آپ کی طرح ہی آپ کے متعلق بد زبانی کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، ٹھٹھے اور تمسخر کے طور پر وہ کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ پنجابی ڈھگا مسیح موعود کیسے بن گیا۔ اسی طرح وہ آپ کے متعلق یہ بھی کہا کرتے تھے کہ مرزا صاحب نے نعوذ باللہ مالی خولیا یا جنون کی وجہ سے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ یہ 1 صدی پہلے کی باتیں ہیں، آج آپ کا بھی یہی المیہ ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حوالہ سے فرماتے ہیں۔ یہ جو آپ کا حوالہ ہے یہ اپنا ازالہ و حام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 121 پر پڑھا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، دوسری نکتہ چینی یہ ہے کہ مالی خولیا یا جنون ہو جانے کی وجہ سے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یوں تو میں کسی کے مجنون کہنے یا دیوانہ نام رکھنے سے ناراض نہیں ہو سکتا، بلکہ خوش ہوں، کیونکہ ہمیشہ سے ناسمجھ لوگ ہر ایک نبی اور رسول کا نام بھی ان کے زمانہ میں یہی نام رکھتے آئے ہیں، اور قدیم سے ربانی مسلم کو قوم کی طرف سے یہی خطاب ملتا رہا ہے۔ اور نیز اس وجہ سے بھی مجھے خوشی پہنچی ہے کہ آج وہ پیش گوئی پوری ہوئی جو براہین احمدیہ میں تباہ ہو چکی ہے کہ تجھے مجنون بھی کہیں گے، لیکن حیرت تو اس بات میں ہے کہ اس دعویٰ میں کون سے جنون کی علامت پائی جاتی ہے؟ کون سی خلاف عقل بات ہے جس کی وجہ سے معترضین کو جنون ہو جانے کا شک پڑ گیا؟ مولانا صاحب آقا بھی آج یہی المیہ ہے جو 1 صدی قبل حضرت مرزا صاحب سم کے مخالف مولویوں کا المیہ تھا۔ نہ آپ کے اندر تقویٰ ہے اور نہ ہی انصاف اور دیانتداری آپ کے پاس سے گزری ہے۔ ایک متعصب شخص جو روحانی بصیرت سے کلیتاً عاری ہو، اسے بلا خاکسار کے خطبات اور تقاریر میں علوم ظاہری اور باطنی کہاں سے دکھائی دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خاکسار کو الہی نظریہ ورچوئس گاڈ الہامی پیشگوئی مسیح موعود کے ثبوت کے طور پر بخشا ہے۔ خاکسار کی کتاب غلامی مسیح الزماں کا دوسرا حصہ اسی الہی اور الہامی نظریہ پر مشتمل ہے۔ مولانا صاحب آپ پہلے ہر قسم کے تعصبات سے پاک ہو کر ذہن کو خالی کر کے حضور علیہ السلام کی نصیحت کے مطابق بغور و فکر اس نظریے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ مصنف کیا کہہ رہا ہے یا مدعی کیا کہہ رہا ہے۔ جب تک آپ اس نظریے کو سمجھیں گے ہی نہیں تو اس وقت تک آپ کو اس میں علوم ظاہری اور باطنی کہاں نظر آئیں گے؟ جب آپ تقویٰ کے ساتھ اس نظریے کو سمجھیں گے اور سمجھ آ جائے گی آپ کو، کیونکہ متقیوں کی نظر سمجھ میں آیا کرتی ہیں اس قسم کی علم و معرفت سے متعلق چیزیں، جو تقویٰ سے خالی ہوں ان کو کوئی سمجھ نہیں آیا کرتی۔ تو جب آپ کو سمجھ آ جائیں گی، جب آپ پیدا ہو جائے گا تقویٰ، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسی نظریہ میں یعنی ورچوئس گاڈ میں خاصار کے متعلق علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جانا بھی آپ کو نظر آ جائے گا۔ سامعین کرام، یہ بے علم مولوی صاحب خاکسار کے متعلق بد زبانی کرتے ہوئے آگے لکھتا ہے اپنی مفصل ای میل میں۔ وہ لکھتے ہیں، آپ کی گفتگو بے ربط اور رطب و یابس کا مجموعہ ہوتی ہے۔ آپ موقت باعذاب قسم کھا کر میعاد مقرر کر کے لکھیں کہ کیا وحی خدا تعالیٰ نے آپ کو کھڑا کیا ہے؟ اگر ایسا نہ کیا تو آپ یقیناً ایک جھوٹے اور پرلے درجہ کے بے ایمان ٹھہریں گے۔ اس بے علم ملا کو واضح رہے سامعین کرام کہ خاکسار سے پہلے بھی اس قسم کے الزامات ہر مرسل پر لگے تھے، اور قرآن کریم اس کی ہمیں بار بار خبر دیتا ہے۔ جہاں تک موقت باعذاب قسم کھانے کا تعلق ہے تو اس سلسلہ میں مولانا خاکسار کا قریباً 4 سال پہلے کا لکھا ہوا ایک مضمون جس کا نمبر ہے 73 اور اس کا عنوان ہے موعود ذکی غلام مسیح الزماں کی صداقت۔ مولانا صاحب آپ اس مضمون کو پڑھ لیں پہلے، بلکہ آپ کو اعتراض کرنے سے پہلے پڑھنا چاہیے تھا، لیکن آپ کا کوئی نالج نہیں ہے، آپ نے مجھے نہیں صحیح طریقہ پڑھا، نہ میرے مضامون کو پڑھا ہے، کتابوں کو پڑھا ہے، صرف اپنے اعتراضوں کے شوقین ہیں، اور وہ بھی اس لیے کرتے پھر رہے ہیں کہ تاکہ جماعت میں آپ نام نہاد
جو خلفاء ہیں آپ کے، ان کی نظروں میں آپ کا قد ذرا تھوڑا سا بڑھ جائے. یہ سب دلیل کرتے پھر رہے ہیں آپ لوگ. آپ کو چاہیے کہ کسی مدعی پر اگر آپ نے کوئی اعتراض کرنا ہے تو پہلے اس کی تحریروں کو تو دیکھ لیں. بغیر دیکھے بغیر پڑھے آپ اعتراض اٹھاتے پھر رہے ہیں. سامعین کرام، خاکسار نے اس مضمون میں لکھا تھا، اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے. یہ سورت جو الجمعہ کی آیت نمبر 7 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادقین. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے اس آیت میں کہ تو کہہ دے اے یہودیو، اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے کہ تم باقی دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے دوست ہو اور اس کی پناہ میں ہو، تو اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مبالغہ کرو. مولانا صاحب، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹا آدمی اپنے لیے کبھی بد دعا نہیں کیا کرتا. اگر کوئی مدعی اپنے دعویٰ کے حوالے سے اس قسم کی بد دعا کرے تو پھر قوم کو چاہیے کہ اس کے دعویٰ پر فکر کریں، غور کریں، سوچیں، اس کے ساتھ ٹھٹھے اور تمسخر نہ کریں. حضرت بانی جماعت الاسلام چونکہ ایک صادق تھے، لہٰذا وہ اپنی ایک فارسی نظم میں فرماتے ہیں، اے قدیر و خالق ارض و سما، اے رحیم و مہرباں و رہنما. اے قدیر اور زمین و آسمان کے خالق خدا، اے رہنمائی فرمانے والے رحیم اور مہربان خدا. اے کہ می داری تو بر دلہا نظر، اے کہ از تو نیست چیز مستتر. اے میرے خدا تیری دلوں پر نظر ہے، اے میرے خدا تجھ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے. گر تو می بینی میرا پر فسق و شر، گر تو دی داستی کے ہستم بد گوہر. اگر تو مجھے فسق و شر میں مبتلا سمجھتا ہے، اگر تو مجھے ایک بد گوہر یعنی بد ذات اور کمینہ دیکھتا ہے، پارا پارا کن من بدکار را، شاد کن این زمرائے اغیار را. تو پھر مجھ بدکار کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے میرے مخالفوں اور دشمنوں کو خوش کر دے. بر دلے شاں ابر رحمت ہا ببار، ہر مراد شاں بفضل خود برار. میرے دشمنوں کے دلوں پر رحمت کی بارش برسا اور ان کی ہر مراد کو بھی پوری فرما دے. آتش افشاں بر درو دیوار من، دشمنم باش و تباہ کن کار من. میرے گھر کے در و دیوار پر آگ نازل کر، میرے دشمنوں کو خوش اور میرے کام کو تباہ و برباد کر دے. آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، در میرا از بندگانت یافتی قبلائے من آستانت یافتی. لیکن اگر تو نے مجھے اپنے فرما بردار بندوں میں پایا ہے اور اپنی بارگاہ کو میرا قبلہ مقصود پایا ہے، در دل من آ محبت دیدہ، کر جہاں آ راز را پوشیدہ. اور میرے دل میں وہ محبت دیکھی ہے جس کا بھید تو نے دنیا سے پوشیدہ رکھا ہے. بامن از روئے محبت کار کن، اند کے افشاں آں اسرار کن. تو پھر میرے ساتھ اس محبت کا معاملہ کر اور تو اپنی اور میری محبت کے راز سے پردہ اٹھا دے. مولانا فضیل ایاز صاحب اپنے آقا حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کی پیروی کرتے ہوئے اور آپ ہی کی طرح اس عاجز نے بھی 4 سال پہلے یہی کہا تھا
کہ اے میرے خدا، تو نے مجھے آگاہ فرمایا ہے کہ تو وہی موعود ذکی غلام ہے جس کی میں نے اپنے برگزیدہ بندے مرزا غلام احمد علیہ السلام کو ہوشیارپور میں چلہ کشی کے دوران اسے بشارت بخشی تھی، اور پھر میرے بندے نے میری اس بشارت کو 20 فروری 1886 کے اشتہار میں شائع فرمایا تھا۔ بعد ازاں انہوں نے اشتہار تکمیل تبلیغ میں اسی موعود ذکی غلام کو مسلم موعود قرار دیا تھا۔ اے میرے خدا، تو نے مجھے آگاہ فرمایا ہے کہ تو وہی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امت کو بشارت بخشی تھی۔ اے میرے خدا، اگر تو نے اس عاجز کو موعود ذکی غلام نہیں بنایا ہے، اور یہ جو میں اپنے موعود ذکی غلام میں مسیح و زماں اور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم بنائے جانے کا تیری طرف منسوب کرتا ہوں، یہ سب کچھ میں جھوٹے طور پر شہرت اور عزت پانے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیتا پھر رہا ہوں۔ اے میرے خدا، اگر یہ سب اس عاجز کا بنایا ہوا جھوٹ ہے تو پھر مجھ جھوٹے انسان کو موت دے دے تاکہ دنیا میرے نفس کے شر سے محفوظ ہو جائے۔ لیکن اے میرے خدا، اگر میں تیری نظر میں صادق ہوں، میں جو لوگوں سے کہتا ہوں کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق میں وہی موعود ذکی غلام اور وہی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں، یہ سب تیری طرف سے سچ ہے، تو پھر اپنے امام مہدی و مسیح موعود اور اپنے برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اس عاجز کو کامیابیوں اور کامرانیوں سے نواز، تاکہ تیرے برگزیدہ امام مہدی و مسیح موعود کی جماعت نہ صرف گمراہی کی دلدل سے باہر نکل آئے بلکہ تیرے پیارے دین اسلام کو غلبہ بھی نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔ یہ 4 سال پہلے مولانا صاحب، میں نے اپنا جو مضمون ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ اس کا نمبر ہے 73 موعود ذکی غلام مسیح الزمان کی صداقت، اس کا عنوان ہے۔ آپ پڑھتے پہلے پھر اعتراض مجھ پر کرتے۔ مولانا صاحب حضرت امام مہدی و مسیح موعود کا اپنے دعویٰ کی صداقت کے حق میں حلفیہ بیان، یہ بیان آپ علیہ السلام نے 17 اگست 1899 کو دیا تھا، اور ملفوظات جلد 1 صفحہ 327 پر یہ حضور صاحب کا یہ بیان پڑھا جا سکتا ہے، حلفیہ بیان۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، میں نے پہلے بھی اس اقرار مفصل ذیل کو اپنی کتابوں میں قسم کے ساتھ لوگوں پر ظاہر کیا ہے، اور اب بھی اس پرچہ میں اس خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر لکھتا ہوں جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں وہی مسیح موعود ہوں جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان احادیث صحیحہ میں دی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دوسری صحاح میں درج ہیں۔ وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا الراکم مرزا غلام احمد عف اللہ عنہ وَأَيَّدَهُ 17 اگست 1899، ملفوظات جلد 1 صفحہ 327۔ مولانا صاحب 4 سال پہلے موعود ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مسلم موعود اور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کی صداقت کے حق میں خاکسار کا حلفیہ بیان، وہ اس طرح ہے کہ خاکسار اس خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر لکھتا ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں وہی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں وہی موعود ذکی غلام مسیح الزمان ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ مہدی و مسیح موعود کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دی تھی، اور میں وہی مسیح عیسیٰ ابن مریم موعود ہوں جس کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان احادیث صحیحہ میں خبر دی ہوئی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درج ہیں۔ وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا الراکم عبدالغفار جنبہ عف اللہ عنہ وَأَيَّدَهُ مورخہ 30 ستمبر 2012۔ مولانا صاحب گزشتہ سال 2015 کے جلسہ سالانہ جرمنی کے موقع پر خاکسار کی بروز ہفتہ مورخہ 8 اگست 2015 کی تقریر جس کا عنوان تھا مجھے اپنے موعود ذکی غلام ہونے کا کیسے اور کب پتہ چلا، آپ سنیے
انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ تقوی اور دیانتداری کے ساتھ خاکسار کی یہ تقریر سنیں گے تو آپ کو میری دعوے کی حقیقت کا بھی علم ہو جائے گا اور آپ کی تسلی بھی ہو جائے گی۔ مولانا صاحب خاکسار پر اعتراض کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں پیشگی مسلم موعود کی عظمت ایک باعظمت شخص کو چاہتی ہے جو حضرت مسلم موعود مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں پوری ہو گئی۔ آپ کی تقاریر انا، خود پرستی اور اپنی ذات کی پروجیکشن کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں مولانا صاحب سے جواباً گزارش کرتا ہوں کہ جب وہ موعود ذکی غلام جسے اللہ تعالیٰ نے مسیل مبارک احمد قرار دیا تھا، ملہم یعنی محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہی نہیں کیا تھا، تو پھر یہ الہامی پیش گوئی مسلم موعود جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کی ذات میں کس طرح پوری ہو سکتی ہے؟ آپ تو پوری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے خلیفے تو یہ کام کر کے بیٹھے ہوئے۔ اسی وجہ سے آپ لوگوں نے 1914 میں مرزا صاحب کی جماعت پر قبضہ کیا تھا، یہ کام کرنے کے لیے کہ جب ہم قابض ہو جائیں گے اس جماعت پر اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کو فارغ کر دیں گے، جو ہم کہیں گے وہی ہوگا۔ تو 100 سال سے تمہارا یہ دجل، یہ تمہارا فراڈ، تمہارا کذب بیانیہ، یہ افراد جماعت خاموش بیٹھے سنتے چلے آ رہے ہیں، اور آپ پر چونکہ آپ لوگوں نے جماعت پر قبضہ کر لیا، حضرت مرزا صاحب وسلم کی اولاد مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کی اولاد نے آگے، تو ظاہر ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب خدا تو نعوذ باللہ من ذالک فارغ ہو چکا ہے، یہ جماعت ہمارے قبضے میں، اب جو ہم کہیں گے وہی سچ ہوگا نا، لوگوں کو ماننا پڑے گا۔ تو لوگوں کو ڈنڈے اور جبر کے ساتھ آپ لوگوں نے اپنے یہ دجل منائے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی جلدی آپ لوگوں کے افراد دجل ختم ہونے والے ہیں اور لوگوں کی آزادی بھی ہونے والی ہے، اسیر رستگاری بھی پانے والے ہیں۔ بقول شخص مولانا صاحب جو چاہے آپ کا حسن کشمہ ساز کرے کے مطابق آپ جو چاہیں، اس وقت نا جماعت آپ کے قبضے میں ہے، آپ کے نامزد خلیفوں کے قبضے میں ہے، آپ جو چاہیں کہتے پھریں، آپ کی زبان کو کون روک سکتا ہے؟ لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ خالی اور فرضی دعووں کی کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی، کسی صدق اور سچائی کے لیے اس کی دلیل کی ضرورت ہوا کرتی ہے، جو کہ آپ کے پاس نہیں ہے ہی نہیں ہے۔ مرزا صاحب صاحب کے گھر میں اس وجود کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، آپ دلیل کہاں سے لائیں گے؟ باقی آپ کو اور سامعین کرام کو یہ بھی واضح رہا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے ایک نفسانی خواب کی بنا پر 1944 میں پیش کی مسلم موعود کے مصداق ہونے کا حلفاً جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور پھر اپنے جھوٹے دعویٰ کے ٹھیک 10 سال بعد مرخہ 10 مارچ 1956 کو مسجد مبارک ربہ میں نماز عصر کے بعد سورۃ الحقہ کی آیات 45 تا 48 کے مطابق مفتری علی اللہ ہونے کی قطع یقین کی سزا پائی تھی۔ آپ بتائیں کہ وہ مسلم موعود تھا؟ اگر وہ سچا مسلم موعود تھا تو یہ کام اس کے ساتھ یہ ہوتا، اللہ تعالیٰ مفتری اللہ کا جو سلوک اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو جھوٹا الہام بنائے گا اور میرے متعلق کوئی جھوٹا دعویٰ کرے گا، میں اس کی قطع یقین کر دوں گا، یعنی مفتری اللہ کو میں نہیں چھوڑوں گا، دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی یقین کو قطع کر دوں گا۔ تو اگر وہ سچا مسلم ہوتا تو اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا۔ کتنے بے علم لوگ ہو، اس کے باوجود تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، ایک بت بنا کر بیٹھے ہوئے اس شخص کو، ایک جھوٹے آدمی کو دلوں میں اور مسلم موعود بنایا ہوا ہے۔ آخر آپ نے مرنا ہے، کچھ سوچیں، خیال کریں، کتنے دن کی آپ کی زندگی ہے، کتنے دن اور جی لیں گے؟ میں کھول کے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اگر آپ میں تقوی ہے تو لات ماریں اس جھوٹے عقیدے کو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی رضا کو پائیں۔ اصل تقوی یہی ہوتا ہے کہ اللہ جو چاہے متقی لوگ اس پر ایمان لائیں، نہ کہ اپنے بنائے ہوئے مسلم موعودوں کو یا جھوٹے دعوے کرنے والوں پر ایمان لاتے پھریں دنیا کے لیے۔ یہ متقیوں کی شان نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ہدایت دے۔ اور باقی جو خامیاں مولانا صاحب آپ کو خاکسار کی تقاریر میں نظر آ رہی ہیں نا، خاکسار سے پہلے یہی خامیاں ہر مسلم میں اس کے زمانے کے مولویوں اور مذہبی پنڈتوں کو نظر آئی تھیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ کو ہی میرے میں نظر آ رہی ہیں، ہر زمانے میں یہی کام ہوا ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اپنے مرسلوں کے حوالے سے فرمایا ہے، یا حسرتاً علی العباد
ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افسوس بندوں پر کہ جب کبھی میرا رسول ان کے پاس آیا یا میں نے اپنے کسی رسول کو ان کے پاس بھیجا تو ان لوگوں نے ہنسی ٹھٹھا تمسخر کے ساتھ ہی اس کو ویلکم کیا، اس کو استقبال کیا، یعنی جھوٹے الزام لگائے، تمسخر اور ٹھٹھے کیے جیسے کہ تم آج میرے متعلق کرتے پھر رہے ہو۔ کبھی نہیں آپ نے سوچنا اطمینان سے بیٹھ کے سوچنا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ آپ نے جو باتیں کی ہیں سب بے دلیل باتیں ہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس ان باتوں کا۔ خلیفہ ثانی مسلم موعود کیسے ہو گیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وہی جو مقدس وحی ہے جو مرزا صاحب پر نازل ہوئی تھی وہ فیصلہ کون ہے؟ اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ اس وحی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس مسلم موعود کو، اس ذکی غلام کو، اس موعود مسیل مبارک احمد کو محمدی مریم مرزا غلام صاحب کے گھر میں پیدا ہی نہیں کیا۔ تم کیسے مسلم موعود بنا سکتے ہو بشیر الدین محمود احمد کو، یا وہ خود کیسے مسلم موعود بن سکتا ہے؟ سب دجل اور جھوٹ ہے، اور اس عاجز کے متعلق تم تمسخر اور ٹھٹھے کرتے پھر رہے ہو اور جھوٹے اور بے بنیاد الزام لگاتے پھر رہے ہو مجھ پر۔ مولانا فضیل ایاز صاحب آپ جیسے مولویوں کے متعلق ہی علامہ اقبال نے فرمایا تھا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ وہ آپ ایسے بے علم مولویوں کو عقل کے ساتھ تقوی بھی نصیب فرمائے تاکہ نہ صرف آپ خود گمراہی سے باہر نکل آئیں بلکہ جماعت احمدیہ قبرستان کے دیگر مردوں کو بھی ہدایت نصیب ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ میں اسی پہ اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اولم وآخرم وظاہرم وباطنن هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔